رہیں گے، آپ احرام کی حالت میں ہی رہیں گے. پھر جب حج کے دن آئیں گے یعنی 8ویں ذی الحجہ جب آئے گی تب آپ مینا جائیں گے، پھر 9 ذی الحجہ کو عرفات جائیں گے، پھر مزدلفہ واپس آئیں گے رات میں، اور پھر عید کے دن جو ہے بڑے جمرے کو جو ہے کنکری ماریں گے، بڑے جمرے کو، ٹھیک ہے، بڑے جمرے کو کنکری ماریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے قربانی کریں گے، بال کٹائیں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے. 10ویں ذی الحجہ کو یہ 4 کام کرنے ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی مزید آئے گی. تو یہ جو حج کے ایام ہیں یہ حج 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو حج قران کا احرام باندھا ہے تو آپ احرام کھول نہیں سکتے عمرہ کرنے کے بعد. اگرچہ آپ نے شوال میں احرام باندھا ہے، اگرچہ آپ نے ذی القعدہ میں احرام باندھا ہے، اگرچہ آپ نے پہلی ذی الحجہ کو احرام باندھا ہے، ذی القعدہ میں احرام باندھا ہے، کبھی بھی آپ نے احرام باندھا ہے، آپ جائیں گے سب سے پہلے مکہ میں عمرہ کریں گے، اور عمرہ کرنے کے بعد اپنی احرام کی حالت میں رہیں گے. اور یہ پریشانی والا مسئلہ ہے انسان کے لیے، کیونکہ احرام کھول نہیں سکتا. اگر انسان شوال کو نکلا ہے اور احرام باندھا ہے تو احرام کھول نہیں سکتا. اس لیے اور حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرے کی دونوں آپ ایک ساتھ کا نہیں کریں گے، بلکہ دونوں کریں گے لیکن ایک ساتھ نیت نہیں کریں گے. پہلے عمرے کی نیت کریں گے میقات سے، اور جب عمرہ کر لیں گے، عمرہ مکمل ہو جائے گا جو ہے تو آپ حلق کروا لیں گے اور پھر احرام کھول دیں گے. عمرہ مکمل ہو گیا، آپ احرام کھول دیں گے، حلال ہو جائیں گے. اب اس کے بعد آپ کے لیے وہ ساری چیزیں حلال ہیں جو پہلے آپ کو احرام باندھنے سے پہلے آپ کے لیے حلال تھی، ساری چیزیں. اس کے بعد پھر آپ مکہ میں رہیں گے، ویٹ کرتے رہیں گے. جب 8ویں ذی الحجہ آئے گی تو جہاں آپ رہیں گے، جہاں کہیں بھی رہیں گے وہیں سے احرام باندھیں گے. آپ اپنے ہوٹل پہ ہیں، مکہ میں ہیں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں وہاں سے آپ احرام باندھ کر کے مینا جائیں گے، اور پھر وہی چیزیں جو ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 3 قسمیں ہیں حج کی. کتنی؟ حج افراد، حج تمتع اور حج قران. حج قران میں حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے، ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے، اور عمرے کے بعد احرام کھولا نہیں جاتا، انسان حلال نہیں ہوتا، بلکہ 10ویں ذی الحجہ کو جب طواف کر لے گا تب انسان حلال ہوتا ہے، تب انسان حلال ہوتا ہے. بتاتا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں انسان، ٹھیک ہے. حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے عمرہ کرے گا، عمرے سے حلال ہو جائے گا، عمرہ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد پھر 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے گا جہاں کہیں بھی ہوگا. تو یعنی حج کا الگ احرام باندھا، الگ نیت کی، اور عمرے کی الگ نیت کی. پہلے عمرہ کرے گا پھر حج کرے گا. تو یہ حج تمتع ہے. تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، استمتاع کرنا، فائدہ اٹھانا، کیونکہ وہ عمرہ کرنے کے بعد فائدہ اٹھاتا ہے، وہ حلال ہو جاتا ہے، اس کے لیے ساری چیزیں. تو یہ ہے. اور حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف حج کی نیت کی، اس میں عمرہ نہیں ہوتا ہے. اب حج جو قران کرنے والا ہے وہ عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کٹائے گا، بال نہیں کٹائے گا، ٹھیک ہے. حج قران کرنے والا عمرے کے بعد بال نہیں کٹائے گا، کیونکہ بال کب کٹاتے ہیں؟ جب آپ حلال ہوتے ہیں. بال کب کٹاتے ہیں؟ جب آپ حلال ہوتے ہیں. آپ بال نہیں کٹائیں گے حج قران، آپ نے حج قران کی نیت کی ہے تو. اور حج تمتع والا مطلب عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے آپ، تو بال کٹائیں گے، اس کے بعد حلال ہوں گے، پھر کپڑا پہن لیں گے، ٹھیک ہے. اور حج افراد میں تو صرف حج ہوتا ہے تو 10ویں ذی الحجہ کو ہی بال کٹائیں گے. واضح ہے. ان تینوں میں سے افضل کون سا ہے؟ حج تمتع افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ پکا؟ ہاں پکا کہ کچا؟ اور کتنے عمرے کیے؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ. 4 عمرے کیے، اور چاروں کے چاروں ذی القعدہ میں، چاروں کے چاروں ذی القعدہ میں، اور ایک حج کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، حجۃ الوداع کے نام سے جو معروف ہے. آخری جو حجۃ الوداع والا جو عمرہ ہے، چوتھا عمرہ، یہ آپ نے شروعات احرام جو ہے آخر 27 ذی القعدہ کو احرام باندھا تھا، لیکن ایکچوئل میں جو ادا کیا تھا آپ نے وہ 4 ذی الحجہ کو ادا کیا تھا، ذی الحجہ میں، لیکن وہ اس کو بھی ذی القعدہ میں مانا گیا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری وغیرہ میں روایت کی ہے. بہرحال گویا کہ چوتھے عمرے کا بھی احرام تو آپ نے ذی القعدہ میں ہی باندھا تھا، لیکن اس کے ارکان جو ہے ذی الحجہ میں. ظاہر سی بات ہے مدینہ سے آئیں گے تو 7 دن تو لگتے ہی تھے اس زمانے میں، تو پہنچے تو 3-4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ادا کیے. اس کو بھی عمرہ جو ہے ذی القعدہ والا شمار کیا گیا. پہلا عمرہ کون سا آپ کا؟ صلح حدیبیہ والا، جو روک لیا تھا حدیبیہ کی، جہاں صلح ہوئی. آپ عمرے کی نیت سے نکلے تھے لیکن وہیں آپ کو احرام کھولنا پڑا اور قربانی کرنی پڑی، کیونکہ قریش مکہ نے جو آپ کو روک لیا تھا، آگے جانے نہیں دیا. اللہ نے اس عمرے کو قبول کیا، اللہ نے اس عمرے کو قبول کیا، اور اس کو جو ہے فتح مبین سے تعبیر کیا. سورہ فتح پوری جو ہے اس سے سلسلے میں نازل ہوئی. اس کے بعد ایک شرط یہ ہوئی، جب صلح ہوئی تھی تو اس میں جو بہت ساری شرطیں ہوئی تھی، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگلے سال آپ آئیں گے، اس سال واپس جائیں گے تو اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور صرف 3 دن مکہ میں ٹھہریں گے. جو بہت ساری شرائط تھی اس میں پھر اگلے سال آپ عمرۃ القضاء جس کو کہا گیا، قضاء عمرہ، عمرۃ القضاء 7 ہجری میں، صلح حدیبیہ والا 6 ہجری میں، اور عمرۃ القضاء 7 ہجری میں، دونوں ذی القعدہ میں. اس کے بعد پھر فتح مکہ کے بعد آپ جب جنگ حنین میں شریک ہوئے اور وہاں مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، پھر تقسیم کرتے ہوئے رات میں آپ
تو چند صحابہ کرام کو لے کر کے سارے لشکر کو پتہ نہیں تھا. جعرانہ کے مقام سے آپ نے احرام باندھا اور جو ہے عمرہ کیا. عمرہ جعرانہ وہ بھی ذی قعدہ میں 8 ہجری میں, وہ شوال اور ذی قعدہ سن 8 ہجری. شوال میں وہ چیز جنگ ہوئی تھی اور شوال کے بعد ذی قعدہ آتا ہے. ذی قعدہ میں آپ نے عمرہ کیا. یہ 3 عمرے, اور چوتھا تو معلوم ہے حج کے ساتھ آپ نے عمرہ کیا. 4 عمرے کیا اور 1 حج کیا. تو آپ نے کون سا حج کیا تھا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ نے حج کون سا حج کیا تھا؟ حج قران. بارک اللہ فیک. حج قران کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مختلف اقوال ہیں, تینوں قول ہیں حدیث میں یا اس طرح کسی آپ کو کتابوں میں تینوں قول مل جائیں گے. ایک کچھ کہتے ہیں کہ حج افراد کیا, کچھ کہتے ہیں کہ حج قران کیا, کچھ کہتے ہیں کہ حج تمتع کیا. لیکن صحیح بات کیا ہے؟ تینوں باتیں صحیح اس طرح سے ہیں کہ پہلے شروع میں آپ نے حج افراد کی نیت کی تھی, تو جنہوں نے اس چیز کو جانا تو اس چیز کو بیان کیا. لیکن پھر آپ نے نیت کو چینج کر کے حج قران کر لیا, حج افراد سے حج قران میں کنورٹ کر لیا نیت کو, کیونکہ آپ کے ساتھ قربانی تھی. اچھا, جب آپ نے قران کیا تو بعد میں آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ اگر میں حج تمتع کرتا تو اچھا ہوتا, افضل ہوتا. آپ نے حج تمتع کی تمنا کی تھی, خواہش ظاہر کی تھی, آرزو کی تھی. آپ نے کیا نہیں حج تمتع, لیکن حج تمتع کی خواہش اور آرزو ظاہر کی تھی. تو پھر آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ جس نے عمرہ کر لیا ہے وہ عمرہ کا احرام کھول دے, بال کٹوا لے اور حلال ہو جائے, پھر جو ہے 8ویں ذی الحجہ کو حج کا ہے. لیکن جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لایا ہے, پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, اونٹ بھی اپنے ساتھ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر کے جاتے تھے. تو جو شخص قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہے احرام پہنتے وقت یا اپنے گھر سے, تو وہ شخص صرف حج قران کر سکتا ہے. اب اس کے لیے صرف وہی موقع ہے کہ وہ حج قران کرے گا. وہ حج افراد یا حج تمتع نہیں کر سکتا, وہ حج قران ہی کرے گا. تو آپ سب نے کہا کہ میرے ساتھ تو میں قربانی کا جانور لے کر کے آیا ہوں, اس لیے میں چاہوں تو بھی وہ تمتع نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ میرے لیے تو قران ہی ہے اور سب کے لیے وہی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کی مجبوری تھی. اور پھر آپ نے فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت لجعلتها عمرہ ولحللتها مع الذين حلوا, کہ اگر جو بات مجھے ابھی معلوم ہوئی ہے وہ اگر پہلے معلوم ہو گئی ہوتی مجھے, یعنی اس کی حکمتیں پہلے مجھے پتہ چل گئی ہوتی کہ جو ہے دو حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھنا تھوڑا سا مشکل ہے, اور عمرہ کا احرام باندھ کر کے حلال ہو جانا اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں, فائدے ہیں. اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہو گئی ہوتی تو لجعلتها عمرہ, آپ نے فرمایا کہ میں اس کو عمرہ بنا دیتا, یعنی عمرہ بنا کر کے حلال ہو جاتا. وَلَحَلَلْتُ مَعَ الَّذِينَ حَلُّوا, اور جو حلال ہو گئے ان کے ساتھ میں بھی حلال ہو جاتا. لیکن آپ کی مجبوری تھی کہ آپ کے ساتھ قربانی کا جانور آپ لے کر کے گئے تھے, اس لیے آپ نے نہیں ہوا. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ یمن میں تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لے گئے اور حضرت علی یمن سے آئے. حضرت علی نے کون سا احرام باندھا تھا اور کیا نیت کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, عقل مند تھے, دور اندیش تھے, کہا اے اللہ میں وہی احرام باندھتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے, کوئی خاص نہیں کیا. کہا اب جب اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی تو جو ہے دیکھ لیں. کہا اللہ میں وہی احرام مانتا ہوں, وہی نیت کرتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی. اللہ کے رسول سے محبت اور سنت کی اتباع کا شوق اور جذبہ دیکھیے, معلوم نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ نیت کی. پھر جب معلوم پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ میں نے قران کیا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قران کیا. حضرت علی قران کیے ہوئے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حلال ہونے کے لیے کہہ دیا تھا. صحابہ کرام کو کہا نا حلال ہونے. جب حضرت علی جب خیمے میں گئے فاطمہ کے پاس تو وہ لباس پہنی ہوئی تھی اور حلال ہو گئی تھی, خوشبو وغیرہ. حضرت علی غصہ ہو گئی, کہا کیسے یہ کر لیا تم نے یہ سب؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, اللہ کے, کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ہونے کا حکم دیا یا یہ کہ قران کے بعد اس وقت بعد میں جب معلوم ہوا تو معلوم ہوا. بہرحال گویا کہ انہوں نے قران کیا ہوا تھا اللہ کے رسول, اور اس طرح جو ہے اپنی چیزوں کے لیے احساس ہوتا تھا, عبادات کے لیے فکر ہوتی تھی, اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ایک مومن کے لیے ضروری. بہرحال باتیں بہت ساری ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا, اور افضل کیا ہے حج تمتع. کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے تمنا کی تھی. آپ نے قران کیا پھر بھی آپ نے تمنا حج جو ہے تمتع بھی کی. آپ نے قران کرتے ہوئے بھی جو ہے حج, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کرتے ہیں لیکن اپنی امت کے لیے جو دوسرا فائدہ مند دیکھتے ہیں تو اس کی تمنا کرتے ہیں یا اس کے بارے میں کہتے ہیں. آپ کی وہ مجبوری تھی, قران کرنا وہ آپ کی مجبوری. تو جو مجبوری میں انسان کرتا ہے وہ افضل نہیں ہوتا ہے, وہ افضل نہیں ہوتا ہے, بلکہ جس کی تمنا کرتا ہے. ایک انسان کر رہا ہے لیکن دوسرے کی تمنا کر رہا ہے, گویا کہ اس کے لیے وہ چیز افضل ہے, وہ بیٹر ہے اس کے لیے. اس لیے جو ہے یہ چیز آپ نے واضح طور پر بتایا. تو حج تمتع صحیح قول اور راجح قول کے مطابق حج تمتع افضل ہے, کیونکہ اس میں امت کے لیے آسانی بھی ہے, امت کے لیے اس میں آسانی بھی ہے انسانوں کے لیے. تو حج کے کیا ہے؟ اسلام کا رکن ہے. حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ قصد کرنا, ارادہ کرنا. حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ قصد کرنا, ارادہ کرنا. اور شرعی معنی کیا ہے؟
التعبد للہ عز وجل بأداء المناسک علی ما جاء